بالاحترام حفاظ کرام الرئیزام معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ممبر پاک پر سادات کرام میں جلوہ فروز ہیں حضور سید شہاب الدین صاحب، حضور سید غلام سرور صاحب، بڑے بھائی عالم نبیل حضرت علامہ مولانا حسیب الرحمن صاحب قبلہ نوری، خطیب ذی وقار، خطیب اہل سنت پروفیسر خواجہ کلیم اشرف صاحب، عالم نبیل حضرت علامہ مولانا گل حسن صاحب قبلہ خطیب و امام تلنگو والی مسجد، کرم فرما حضرت حافظ عبد المنان صاحب قبلہ ناظم اجلاس، تمام تر علماء کرام یہاں جلوہ فروز ہیں۔ میرے بعد آپ حضرت مولانا حسیب الرحمن صاحب قبلہ کا کلام سماعت کریں گے، پھر حضور سید نور میاں صاحب قبلہ کا نورانی خطاب سماعت کریں گے۔ مبارکباد کے لائق ہیں جناب شاہویز بھائی، ان کے بچوں نے کلام پاک کو پڑھا اور پھر والدین کی خوشی کہ ایک عظیم الشان پروگرام سجایا۔ اللہ تعالی بچوں کو سلامت رکھے، مزید قرآن پاک کی تلاوت اور مزید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال، والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال، وعلى آلہ واصحابہ المطارعین لہ فی الصفات والاعمال، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ لی خمسۃ اطفی بها حظ الوباء الحاطمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، یہ دل، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ حضرات، ہمارے احمد نوشاہی صاحب نے کچھ حکم دیا ہے، میں کوشش کروں گا آپ تک پیغام پہنچانے کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق بخشے، آپ کو حق پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آئیے بلند آواز سے بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں، پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ذرا بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور فرماتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے۔ سمجھ میں آ رہا آپ کی؟ آ رہا ہے تو محبت سے بولیں یا رسول اللہ۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ آئیے پڑھیے ایک مرتبہ اور درود پاک۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد
صلی اللہ علیہ وسلم وعلى زویہ وآلہ ابد الدہور وکرما وعلى آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہمائے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک، مسک کا نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات نبی رہے حضور اجمل العلماء شہزادہ حضور اختصاص العلماء حضرت قاری محمد تنظیم اشرف صاحب قبلہ تشریف فرمائیں۔ اللہ پاک حضرت کی آمد کو قبول فرمائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں استاد القراء خطیب اہل سنت حضرت قاری محمد وسیع اشرف صاحب قبلہ جلوہ گئے۔ اللہ تعالی حضرت کی بھی آمد کو قبول فرمائے۔ ذرا محبت سے دل لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابھی حضرت کا خطاب ہمارے علاقے میں ہوا، بہت زبردست خطاب رہا حضرت قاری صاحب کا، اللہ سلامت رکھے۔ ذرا دل لگا کر کے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سمک و سمک، مسک کا نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے محن پہ ایسے منن، یہ امن و اما تمہارے لیے، اور خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، سبب وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان، زور سے بولو زور سے، تمہارے لیے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب آئی۔ آج اسی روشن کتاب کو شاویز بھائی کے بچوں نے پڑھا اور اپنے آپ کو روشن و منور کیا ہے۔ ذرا مچل کے بولیں سبحان اللہ۔ جو اس قرآن کو پڑھتا ہے اس کی برکت سے وہ خود روشن ہو جاتا ہے، جو قرآن پڑھتا ہے وہ خود منور ہو جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا من تعلم القرآن وعلمہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں اطلب العلم ولو کان بالصین، علم دین حاصل کرو اگرچہ ملک چین تمہیں جانا پڑے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا طلب کرنا، سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ زور سے بولیں کیا ہے؟ فرض ہے۔ رب نے فرمایا محبوب تم زیادتی علم کا سوال طلب کرو، رب زدنی علما۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے نہیں فرمایا کہ سونا مانگیے، چاندی مانگیے، درہم و دینار مانگیے، بلکہ سب سے زیادہ قیمتی جو شے ہے وہ علم دین ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو، علم دین ہے۔ اسی لیے رب نے فرمایا محبوب زیادتی علم کا آپ سوال اپنے رب سے کریں۔ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ۔ حضرات اسی کتاب کو شاویز بھائی کے بچوں نے پڑھا ہے، اللہ ان کی عمروں میں بھی برکتیں عطا فرمائے، اور جو ان کے اساتذہ ہیں اللہ ان کی بھی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ ذرا دل لگائیں ایک مرتبہ اور اپنے آقا کو پکاریں، کہیں یا رسول اللہ۔ حضرات اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارے پاس من جانب اللہ نور آیا، روشن کتاب آئی، میرے نبی نور ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ حضرات سرکار کے دادا کا نام حضرت
حضرت عبد المطلب ہے. کیا نام ہے؟ عبد المطلب. سرکار کے پردادا کا نام ہاشم ہے. سرکار کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ ہے. والدہ محترمہ کا نام زور سے بولیں حضرت آمینہ ہے. نانا جان کا نام حضرت وہب عبد مناف ہے. یہ نام آپ یاد کریں حضرات. آج ہمارے یہاں جب انتقال ہوتا دادا پردادا تک کو یاد رکھا جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھول جاتے ہیں. جزاک اللہ. اللہ ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. بہت محبت رکھتے ہیں, بڑے مخلص ہیں. رب کے بولیں سبحان اللہ اور مچل کے بولیں یا رسول اللہ. آؤ میں تمہیں اب آپ کے اور ہمارے سب کے نبی کے اجداد کے نام سنا کر کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. دل لگائیں محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور بولیں سبحان اللہ. دنیا کے پہلے انسان کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے. آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس ہیں. شیس کے بیٹے یانس. یانس کے بیٹے قینان. قینان کے بیٹے ملائیل. ملائیل کے بیٹے بیارت. بیارت کے بیٹے ادریس. ادریس کے بیٹے متوشق. متوشق کے بیٹے لمک نیک نام. لمک نیک نام کے بیٹے نوح. نوح کے بیٹے شام. شام کے بیٹے ذوالحاد. ذوالحاد کے بیٹے شالک. شالک کے بیٹے عابر. عابر کے بیٹے داتا. داتا کے بیٹے راوا. راوا کے بیٹے شارو. شارو کے بیٹے ناخور. ناخور کے بیٹے تاروخ. تاروخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ. ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ. ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ. حضرت اسماعیل کے بیٹے کیدار. کیدار کے بیٹے عوام. عوام کے بیٹے حمل. حمل کے بیٹے ثابت. ثابت کے بیٹے سلامان. سلامان کے بیٹے الحیسہ. الحیسہ کے بیٹے الیسع. الیسع کے بیٹے عود. عود کے بیٹے حوا. حوا کے بیٹے عدنان. عدنان کے بیٹے معد. معد کے بیٹے نزار. نزار کے بیٹے مزر. مزر کے بیٹے الیاس. الیاس کے بیٹے مدرکہ. مدرکہ کے بیٹے خزیمہ. خزیمہ کے بیٹے کنانہ. کنانہ کے بیٹے نظر. نظر کے بیٹے مالک. مالک کے بیٹے فہر. فہر کے بیٹے غالب. غالب کے بیٹے لوئی. لوئی کے بیٹے کعب. کعب کے بیٹے مرہ. مرہ کے بیٹے کلاب. کلاب کے بیٹے قصی. قصی کے بیٹے عبد مناف. زور سے بولا سبحان اللہ. قصی کے بیٹے عبد مناف. عبد مناف کے بیٹے ہاشم سرکار کے پردادا. ہاشم کے بیٹے عبد المطلب سرکار کے دادا. عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. محبت سے بولے سبحان اللہ. سرکار کے دادا کا نام آپ نے نوٹ کر لیا. حضرت عبد المطلب سرکار کے دادا کا نام ہے. سرکار کے دادا کعبے کے متولی ہیں. سردار قریش ہے. اللہ نے ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے. بہت تیزی کے ساتھ اجمالاً سنا کر کے گزر جانا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کعبے کے متولی کو 10 بیٹے عطا فرمائے. ان میں سب سے زیادہ خوبصورت حضرت عبداللہ سرکار کے والد ماجد ہیں. جب 23 اور 24 سال کے درمیان اپنی عمر کو پہنچے چاروں طرف سے رشتے آنا شروع ہو گئے. اے عبد المطلب ہماری بیٹی کو آپ عبداللہ کے لیے منتخب کر لیں. ہماری بیٹی کو قبول فرما لیں. لیکن نبی کے دادا جان ہر ایک کو نگیٹو جواب دیتے جاتے. ہر ایک کو منفی جواب دیتے جاتے. تاریخ بتاتی ہے ملک شام سے ایک عورت آئی. تاریخ میں جس کا نام فاطمہ لکھا گیا ہے وہ علم نجوم کی جاننے والی تھی. مہارت تام علم نجوم میں اس کو حاصل تھا. وہ ملک شام سے اپنی باندیوں کے ساتھ اپنی کنیزوں کے ساتھ بہت سارا ساز و سامان لے کر کے وہ مکہ المکرمہ آئی. اس نے پڑھا تھا کتب سماویہ کے اندر کہ آخری نبی کا والد ماجد کعبے کے اندر ہے. نام عبداللہ ہے. اس کی پشت میں نبی آخر الزمان کا نور ہے. ان قریب اس کی شادی ہوگی. جب شادی ہوگی نور مصطفیٰ منتقل ہو کے اس کی بیوی کے شکم میں آئے گا اور جس کے شکم میں آئے گا وہ نبی آخر الزمان کی ماں بن جائے گی. کیوں نہ یہ شرف میں حاصل کر لو. آخری نبی خاتم النبی جین کی ماں بننے کا شرف مجھے مل جائے. اس نے یہی سوچ کر کے قصد کیا مکے میں آئی. اللہ اکبر. جناب عبداللہ مکے کی گلی سے نکلے. حضرت عبداللہ کا راستہ روک کر کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اے عبداللہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں. آپ مجھے اپنے نکاح میں لے لیں. اپنی زوجیت میں لے لیں. یہ دیکھ رہے یہ سارا سامان آپ کے قدموں پر نثار ہو جائے گا. یہ ساری باندیاں آپ کی ہو جائیں گی. یہ ساری کنیزیں آپ کی ہو جائیں گی. میں آپ کی خادمہ بن کر کے رہوں گی. میں آپ کی نوکرانی بن کر کے رہوں گی. آپ فقط مجھے اپنے نکاح میں قبول فرما لیں. نبی پاک کے والد ماجد حضرت عبداللہ یہ کہہ کر کے راہ فرار اختیار کرتے ہیں. میں اپنے والد ماجد کے بغیر مشورے سے کچھ نہیں کر سکتا.